پہلے سے اس میں ہیں پرانے، وہی دیا کرو مجھے. آج ہم وہی ہے آج ایک اقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی الفطرت کے اوپر. اس کے متعلقات کو عرض کیا تھا، ذہن نشیں ہوگا. ذکر الفطرت یہاں باب کے درجے میں ہے، اور اس کے بعد کے جو عنوانات ہیں فطرت سے متعلق وہ بمنزلہ فصول ہیں. اور حارث ابن مسکین کے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہاں اخبرنا ہے، حالانکہ السنن الکبریٰ میں خود امام نسائی نے اخبرنا نقل نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نساخ ناسخین اور کتاب کا مسئلہ ہے. امام ابو داؤد بھی اپنی سنن میں جب ان سے روایت لیتے ہیں تو اخبرنا نہیں کہتے، قرئ علی الحارث ابن مسکین وانا اسمع. اس کی وجہ کیا تھی کل میں نے عرض کی تھی. سعید ابن المسیب آپ نے پڑھا ہے یا کے زبر کے ساتھ، مگر سعید کو جب ابن المسیب بفتح الیا کہتے تھے کانا یکرہہ، اس کو ناپسند سمجھتے تھے. لغوی معنی کیا ہے مسیب؟ بہرحال اس میں دونوں لغتیں ہیں. مشہور تو زبر ہی ہے، کسرہ بھی ہے، لیکن وہ خود فتح کو ناپسند سمجھتے تھے. سعید ابن مسیب کے علاوہ جو اور ہیں وہ یا کے زبر ہی کے ساتھ میں ہیں. صحابہ میں سے بھی ایک ہے مسیب نام کے، یا کے زبر کے ساتھ. موطا میں اس کا ذکر آئے گا. مجھے ایک مخبر نے خبر دی، آئے گی روایت ایک مخبر نے. اس کی تفصیلات آئیں گی وہاں آپ کے سامنے، کیوں ایسا کہا ہے. خیر، اختتان کے متعلق بھی کل میں نے عرض کیا تھا. سنت کا سنت سے انضمام، جس کو آپ التقاء خطانین کہتے ہیں، فوجب الغسل ہوتا ہے.
یعنی امام صاحب اور اس کے مصاحب دونوں کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے التقاء خطانین کے نتیجے میں۔ ایک یہ عدد کا ذکر کبھی تو بطریق خاص ہوتا ہے، خاص اور عام کی بحث آپ نے پڑھی ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف آپ نے استدلال کیا ہے کہیں سے لفظ ثلاثہ کے خاص ہونے سے۔ ذہن میں آ رہی ہوں گی گزری ہوئی باتیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عدد آتا ہے اس کا منشا شمار نہیں ہوتا، اس کا منشا اسی کے اندر انحصار و قصر ہو، ایسا نہیں۔ اس بات کو بتانا ہے کہ بہت سارے ہیں، کبھی بیان تکثیر کے لیے ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آیا میرے بعد 30 آئیں گے دجال کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے، سب جھوٹے ہیں، لا نبی بعد۔ اگر وہ 30 سے کم رہ جائیں، 30 سے زیادہ ہو جائیں، جیسا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو 30 پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں عدد حصر کے لیے نہیں ہے، خاص عدد کو بیان کرنے کے واسطے نہیں ہے، بہت سارے۔ 5 ہو گئے تو بھی بہت سارے ہیں، 10 ہو گئے تب بھی بہت سارے ہیں، 30 ہو گئے تب بھی بہت سارے ہیں، اور 60 ہو گئے تب بھی بہت سارے ہیں۔ کہیں آ جاوے 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور کہیں آ جاوے 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، آپ کہیں گے اس میں تو تعارض ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کو آپ سامنے رکھیں گے، کسی ٹکڑے کا اور کسی حدیث کا کسی حدیث سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جن کا تعلق امور فطرت سے ہے، کسی جگہ پر 5 کا ذکر ہو لا باس فی، کسی جگہ پر 10 کا ذکر ہو لا باس فی، کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب یہ ذہن میں رکھیں گے تو فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس، فطرت یعنی امور فطرت 5 ہیں، 5 دوسری جگہوں پر تو 10 ہے، لا تعارض، مگر تعارض ختم ہوگا اس مسئلے کو ملحوظ رکھنے کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، نہیں تو پھنس کے بیٹھ جائے گا آدمی، اس میں اتنا ہے، اس میں اتنا ہے۔ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطرت سے متعلق میں کل عرض کیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الاختتان، ختنہ کرنا۔ کل میں نے عرض کیا تھا ختنے کے بارے میں، وَكَانَ حَاصِلُهُ هَذَا ذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِتَانِ أَنَّ الِاخْتِتَانَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَهَكَذَا نُقِلَ عن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، وقال الحنفیہ الاختتان سنت۔ فقہائے حنفیہ کے یہاں اس کی پھر کیا تفصیل ہے تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ سنت ہے، اور مالکیہ سے منقول ہے
کہ مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے مندوب ہے۔ عورتوں کے اختتان کو کیا کہتے ہیں کل میں نے اس کے متعلق عرض کیا تھا، لیکن یہاں اس کا رواج نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے، جس علاقے کے بھی آپ ہیں یہاں سننے میں نہیں آیا ہوگا، باہر کسی اور ملک میں اور دیشوں میں رواج تو ہو سکتا ہے۔ الاختتان امور فطرت میں سے ایک چیز اختتان ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آ گئی اختتان کے بارے میں۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تھے، وہاں ایک شیعہ مجتہد وہ بھی کسی گاڑی کے انتظار میں تھے، ان کو معلوم ہوا کہ یہ مفتی محمود صاحب ہیں تو ملاقات کی، سلام، وہ کہنے لگا حضرت ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ سنی لوگ بوقت اختتان ختنہ کرنے والا خاتن جو کاٹتا ہے آپ لوگ اس کو پکا کر کھاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں مشہور ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حاضر جواب، بہت حاضر جواب، ہنس کر فرمانے لگے بس اتنا ہی سنا ہے آپ نے، کچھ اور بھی تو ہے کہ وہ کیا کہ ما بقیہ للشیعہ، ماں بقیہ کو شیعوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی تو مشہور ہے۔ پھر وہ فوراً ہاتھ چھڑا کے انا للہ و انا الیہ راجعون جلدی۔ خمس من الفطرۃ خمس، الاختتان ایک چیز کیا ہے اختتان، والاستحداد استحداد باب استفعال میں گیا ہے، طلب کے معنی کو ظاہر کر رہا ہے، حداد کا استعمال، لوہے کا استعمال، لوہا کیا چیز ہے یعنی موسیٰ کا استعمال، کہاں منہ زیر ناف پر، جس کو میں نے کہا تھا ایک دن بتاتے ہوئے کہ وہ لحیہ تقدیریہ، وہ حکمت کے موضوع پر کہا تھا، اس کو مونڈنا، یہاں اکھاڑنے کو نہیں کہا گیا، اکھاڑیں گے وضاقتہ خراب ہو جائے گی، اس لیے حدیث میں کیا فرمایا والاستحداد، کہیں آ رہا ہے حلق العانہ، مختلف روایت میں مختلف الفاظ آ رہے ہیں، کہیں حلق العانہ، وہی حلق العانہ استحداد سے مراد ہے، اور استحداد کا مصداق بھی وہی ہے، لوہے کو استعمال کرنا، حداد کو اس طرح کو منجھائی کرنا، کہیں کہ اس مقام والاستحداد بین السطور دیکھ رہے ہوں گے، حلق العانتی بالحدیدی، لوہے کے ذریعے سے منہ زیر ناف کو تقدیری تبرک کو مونڈنا، اور لوگ تو نہیں سمجھیں گے اسے، لیکن آپ کے سامنے چونکہ پہلے سے یہ گفتگو ہو چکی ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی امور فطرت میں سے ہے، اور ایک ہے قص الشارب، شارب کے معنی مونچھیں، مونچھ،
लब بھی بول دیتے ہیں اس کو، لبوں کو تراشیے. اس میں کہیں قصن کا لفظ آیا ہے، کہیں عقدن کا لفظ آیا ہے، اسی سے ملتے جلتے الفاظ. حدیث میں حلق الشارب نہیں ہے، عقد الشارب، قص الشارب. ویسے فقہائے احناف کے یہاں کیا طریق ہے؟ بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں اس طرح پھیرنا اس پہ بدعت ہے، یہ مبالغہ ہے. فقیہ کو اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے. اس میں مختلف طریقے ہیں. ہدایہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے، ہدایہ میں کتاب الحج میں آپ نے دیکھا ہوگا وَالْأَفْضَلُ أَن يَقُصَّ حَتَّى يُوَازِيَ الْإِطَارَةَ. یاد آ رہی ہوگی عبارت. افضل یہ ہے کہ اس کو تراشے یہاں تک کہ لب کے برابر ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بال بڑھ کے آگے پہنچ جائیں اور پانی پیتے ہوئے، کسی مشروب کے پیتے ہوئے اور کسی مأکول اور مطعوم کے کھاتے ہوئے آپ کو الجھن اور پریشانی ہو. بال منہ میں جاتے ہیں تو آدمی بڑی الجھن محسوس کرتا ہے. دیکھتے ہوں گے ان کی داڑھی واڑی لمبی گئی، بال الٹا سیدھا ہو کر اگر آتا ہوگا تو بہت الجھن محسوس کرتا ہوگا. اس لیے ہم نے دیکھا اکابر و مشائخ کو مختلف طریقے رہے ہیں. کسی حلقے اسطورے سے حلق کرانے والے بھی ہیں، اس کو بدعت کہنا بیجا مبالغہ ہے. اور قص کرانے والے بھی ہیں، مشین سے تراشنے والے بھی ہیں، اور قینچی سے قص اور اخذ کرنے والے بھی ہیں. سارے طریقوں کی گنجائش ہے. شریعت میں اتنی تنگی نہیں ہے. جیسا کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے شرعی لباس، شریعت نے کوئی لباس مقرر نہیں کر رکھا ہے نا، یہ لباس پہنو یہی شریعت کا لباس ہے. بس اتنا کہا ہے ریشم کا لباس نہ ہو، وہ طریقہ اس کے اندر نہ ہو کہ جو خلاف شریعت ہے، اسبال ازار نہ ہو، اور کسی کافر قوم کے مذہبی شعار کے مطابق نہ ہو. پہن سکتے کوئی لمبا کرتا پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، لاباس. ٹخنوں سے اوپر تک پہنتا ہے، کوئی حرج نہیں. ٹخنے سے نیچے تو وہ حرام ہے. اسبال ازار کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت زبردست وعیدیں آپ کے سامنے احادیث شریفہ میں اس سلسلے میں آئی ہوں گی، کچھ آ جائیں گی. بہت سخت مسئلہ ہے. اسبال ازار نہ ہو اور ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو کہ جو شرعاً ممنوع ہے. ایسا رنگ جو آپ کے لیے جائز نہیں، کسی قوم کے مشابہ ہے. اب کیسا کرتا ہے، کوئی گول پہن رہا ہے، کوئی غیر اس کے خلاف پہن رہا ہے، اور کسی کا کہیں تک ہے، کسی کا کہیں تک ہے. ناجائز ہونے کا فتویٰ آپ نہیں لگائیں گے جب تک کہ کوئی اس کے اندر کبھی چیز نہ آ جائے. ایسے ہی ٹوپی کا مسئلہ ہے، جو جیسی بھی اوڑھ رہا ہے لاباس، جالی کی ہو، دوپلی ہو، گول ہو، فنا ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں. پگڑی باندھ رہا ہو تو ٹھیک، ٹوپی اوڑھ رکھی ہے تو ٹھیک، دوپلی اوڑھ کوئی تخصیص نہیں ہے شریعت. وہ الگ بات ہے کہ ہر دور ہر زمانے کے علماء اور صلحاء کا لباس جو ہے وہ اچھا شمار کیا جاتا ہے، لیکن اچھا لباس ہے مگر اچھوں کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہن لیں اور کوئی بیچارہ دھوکے میں پڑ جائے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں اور وہ کہنے لگا جی ایک مسئلہ بتا دو. کہیں مسئلہ کیا ہو؟
یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل اس حلیے، اس وضاقت، اس لباس کا مذاق اڑاتا. اس کا خیال بھی بہت ضروری ہے. بہرحال مونچھوں کے سلسلے میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں. تو حاصل گفتگو یہ ہے کسی ایک طریقے کو خاص کر دینا کہ یہ ہے. تو صاحب ہدایہ نے فرمایا یہ افضل ہے. ان یقص حتی یبازی الایثار، اس طریقے سے اس کو تراش دے لب کے برابر ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اور طریقے ایسے اس کو مکروہ کہا جاوے یا بدعت کہا جاوے. ایسی تنگی شریعت کے اندر نہیں ہے. آپ جائیں گے حج کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کوئی کسی لباس میں ہے، کوئی کسی لباس میں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی کسی کے اوپر نکیر نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے کا مزاج اور برداشت ہونا چاہیے. جہاں شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے وہاں ضیق اور تنگی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی آپ کے برابر میں کھڑا ہو کر رفع یدین کر رہا ہے، آپ نے سلام پھیر کر تو کیا مذاق کر رہا ہے؟ کیا کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے اپنی نماز پڑھی، اس نے اپنی نماز پڑھی. یعنی جس چیز میں گنجائش ہے اس چیز میں خامخواہ کی چھیڑ چھاڑ کرنا یہ بیجا تنگی ہے. وقص الشارب، ایسے نہیں لمبی لمبی مونچھیں ہو رہی، داڑھی غائب، مونچھیں بہت لمبی. بعض لوگوں کو شوق ہوتا کہ اتنی لمبی ہے کہ پھیلاوے تو پیر تک آتی ہیں، اور یہاں کر کے رکھا ہے. ہر طرح کے شوق والے لوگ ہوتے، ایسے لوگ دیکھنے کو ہم کو ملے ہیں. وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، اظفار، ظفر جمع اظفار ناخن، ناخن تراشنا. تقلیم ان کو تراش یعنی ناخن کو کاٹ دو، بالکل ایک دم اکھاڑ دو، وہ نہیں، بلکہ تراشنے کو. اس کو آپ جانتے ہیں عرفاً بھائی جو حصہ مقدار مقرر سے آگے بڑھ گیا اور پریشانی کا باعث ہے اس کی وضاقتہ کو درست کر دیجئے. اس کا نام ہے تقلیم الاظافر. اگر اتفاق سے چاقو یا مقلمہ الٹا استعمال ہو گیا اور کچھ اس میں سے کٹ گیا فوراً آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، کیونکہ ہدایہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہڈی میں حیات نہیں ہے، پڑھا ہے نا. لیکن ہڈی پر اگر کچھ اثر ہوتا ہے تو آپ چوٹ اور درد محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس کا اتصال ہے گوشت سے. وہ جس حصے میں آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں وہ ہڈی کی ایک نوع ہے، اس کا اتصال وہاں گوشت سے ہے، فوراً تکلیف ہوگی. اور جس کا اتصال ختم ہو گیا آگے ہے وہاں سے آپ کاٹ رہے ہیں، کوئی تکلیف کوئی الجھن آپ کو نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور بعض لوگوں کو شوق ہے اور خصوصاً وہ مستورات غیر مسلم بہت لمبے لمبے کر کے رکھتے ہیں. اس کی وضاقتہ کو درست کرنا جیسے آپ کرتے ہیں یہ امور فطرت میں سے ہے. وَنَتْفُ الْإِبْطِ، نتف اکھاڑنا، اور بغل کے اندر بھی بال آ جاتے ہیں. یہ بال ایسی چیزیں کہیں بھی آ جاتے ہیں، ہونٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، منہ کے نیچے آ جاتے ہیں. لہذا کسی کو داڑھی کہا جاتا ہے، کسی کو مونچھ کہا جاتا ہے، سر کے اوپر رہتے ہیں، کچھ اور جگہ بھی رہتے ہیں، بغل کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں.
بچوں کو نہیں ہوتے مگر ان کی عمر کا ایک حصہ آتا ہے وہاں پر بھی آ جاتے ہیں۔ اگر شروع ہی سے وہ اکھاڑنے کا عادی ہو، اسے عادت پڑی ہوئی ہے، وہ اکھاڑتا رہتا ہے۔ ہمارے ایک استاد سے رحمت اللہ علیہ، وہ بڑھاپے تک وہ مونڈتے نہیں تھے اس کو، ان کی عادت تھی پھاڑنے کی، اکھاڑتے ایسے پکڑے۔ مگر یہ جب ہوگا جب آدمی پہلے سے اس کا عادی بنا ہوا ہو، پہلے سے عادی اس کا ہے، بلیڈ لیا اور چلا دیا، وہ سخت ہو گئے۔ اب پھر آیا حدیث میں نتف الابطی، ارے بھائی یہ تو یہاں حلق نہیں آیا، نتفن آیا ہے، لہذا اب میں اکھاڑوں گا۔ اب وہاں پریشانی ہوگی، آپ اکھڑ تو جائیں گے لیکن وضاقت آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں اکھاڑنا یہ اس کے حق میں مناسب ہوگا جو اس کا عادی ہو، یا ابھی ابتدائی مراحل سے وہ گزر رہا ہے تو اکھاڑنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور عادی پہلے مونڈنے کا ہو گیا، اب چاہتا ہے اسے اکھاڑوں، اکھڑ تو جائیں گے لیکن وضاقت وہاں کی خراب ہو جائے گی، ظہور الدم کی نوبت آ سکتی ہے۔ چلیے تقليد الأنصار وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونفس الإبل وتقليد الأظفار والاستبداد والختان۔ مولانا آج تو آپ حضرات بڑے مہذب ہیں، ہم جب پڑھتے تھے نسائی شریف کے باب دیکھ کر کچھ ساتھی کہتے تھے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ کو باب منعقد کرنے کا بہت شوق ہے، دے باب کی پوری بھرمار اپنے الفاظ میں لوگ تعبیر کرتے تھے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے کہ ان کو باب کے قائم کرنے کا شوق ہے۔ وہ محدث ہیں اور بڑے امام حدیث ہیں، بڑے فنکار ہیں، بڑے نقاد فن میں ان کا شمار ہوا ہے، بڑے متشدد ہیں، مقام اجتہاد پر فائز ہیں، مجتہد ہیں۔ امور فطرت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک جگہ پر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، حالانکہ اس کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے، اگلی میں بھی ہے، اس کے اوپر باب منعقد کیا، کچھ اور دوسری حدیث آ رہی ہے اور تیسری آ رہی ہے، اور حالانکہ وہ چیزیں سب کے درمیان مشترک ہے تاکہ ہر ایک کی اہمیت ان میں سے واضح ہو جائے۔ ان میں سے ان امور فطرت میں سے ہر ایک محتم بالشان ہے۔ حضرت جو اصل چیز یہاں کی تھی ان کو تو چھوڑ ہی دیا آپ نے، مضمضہ وغیرہ استنجا، وہ کس لیے چھوڑا اس کے متعلق کل میں نے عرض کیا تھا۔ تو آج کل تو شاید بچے بہت صوفی ہو گئے ہیں، اس وقت میں ایسے بولا کرتے تھے، تو لیکن اس کا جواب یہ ہے مجتہد کا کلام، وہ احادیث میں سے مسائل کا استنباط کر کے ترجمۃ الباب قائم کر رہا ہے، اور اگر ایک ہی جگہ سب کو پیش کر دے اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، الگ الگ ہو گئے۔ سعید بن المسیب روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ خمسن کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، وہ ہر جگہ رہے گا کہ ایسے مواقع پر حصر مقصود نہیں ہوتا۔ کیا قص الشارب، اس کے متعلق ذکر آ گیا،
ونطق الابتی اور اس کے متعلق بھی گفتگو ہو گئی، وتقلیم الاظفار اور خونوں کو اور ناخن کو کاٹنا تراشنا، والاستحداد اور منہ زیر ناف کو تب مونڈنا، والختان اور ختنہ۔ تو تقلیم الاظفار کی اہمیت کو پیش کرنے کی غرض سے یہ الگ روایت لایا، وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے، اس کے اوپر الگ سے ترجمۃ الباب قائم کیا۔ چلیے لفظ الإبط وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة القتال وحلق العانة ونسك الرزق وتقليم الأظفار وأخذ الشارب۔ یہاں عنوان قائم کیا نطق الابتی، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا، فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس من الفطرتی، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ختان وحلق العانہ اور منہ زیر ناف کو مونڈنا، اور بغل کے بالوں کو تراشنا اور ناخون تراشنا، واخذ الشارب اور مونچھوں کو لینا۔ یہاں ایک نسخہ کر کے یہ بھی لکھا ہے حلق، یعنی بعض نسخوں میں نسائی شریف کے یہاں حلق الشارب بھی ہے بعض نسخوں میں۔ چلیے اس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں۔ حلق العانة وبه قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة وقت الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة۔ یہ پھر وہی ہے حارث ابن مسکین، اس کے متعلق عرض کیا ہی جا چکا ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اور پہلے والی روایت جو تھی حارث ابن مسکین کی، وہاں راوی مخرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت، فطری امور، ناخن کاٹنا، یہاں اظفار کے ساتھ قصن آیا ہے، اور شارب کے ساتھ اخذ آیا ہے، اور آنا کے ساتھ میں حلق آیا ہے، مونڈنا۔ اس سے پہلے الاستحداد تھا، ایسے پہ اس میں ایک روایت میں، ابت والی روایت میں حلق العانہ تھا۔ یہ فطرت میں یہاں الفطرت مبتدا ہے، اور یہ الی آخری ہی وہ اس کی خبر ہے۔ پہلے تو کہا تھا 5، یہ تو 5 سے بھی گھٹ گئے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 4 ہیں یا 5 ہیں، یہ مذکورہ چیزیں امور فطریہ میں سے ہیں، امور فطری ہیں، لہذا کسی جگہ 5 سے کم ہو جائے لا بات، کیونکہ وہ جو 5 کا ذکر ہے وہاں حصر مقصود نہیں ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ امور فطرت میں سے ہے کہ نہیں، بس وہ امور فطرت میں سے ہے۔ چلیے وبه قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن سهيل عن أبي بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا۔ ابن کے نون پر کیا اعراب پڑا؟ یوسف صہیب کا بیٹا، درمیان میں آیا ابن، اس نون پر کیا حرکت پڑی؟ ان یوسف ابنی،
پہلے میرے سننے میں کچھ اور آیا تھا. لفظ ابن جو آتا ہے دو علموں کے درمیان میں، وہ اپنے ماں بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے اور اپنے ماں قبل کے واسطے صفت ہوا کرتا ہے. ماں قبل کی صفت ہے، وہ ماں بعد کے لیے مضاف ہے. اور ماں قبل جو ہے وہ مجرور ہے، لیکن چونکہ وہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حالت جری میں کیا آتا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ غیر منصرف وہی ہے، اس کے بعد میں جو ابن آ رہا ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر وہی آئے گا. اگر اس کا موصوف غیر منصرف نہ ہوتا، اس پر جو اعراب آتا وہ اعراب صفت کے اوپر آئے گا. قاعدہ سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور حدیث پڑھنے والوں کے سامنے عام طور سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں علم نحو کا قاعدہ یہ ہے. زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھوں کو نہ لے. کہیں اخذن آیا ہے، کہیں قصن آیا ہے، نہ لینا یعنی نہ تراشنا. ایسی جا رہی ہیں بڑی ہوئی، لبوں کو بھی پار کر کے اور دوسرے مقام پر پہنچ گئی، ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعتبار حقیقت اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفر کا فتویٰ دے دیا ہے، بلکہ ایسے مقامات جو ہوا کرتے ہیں وہ تنبیہ کے لیے، تحدید کے لیے ہوا کرتے ہیں. جیسے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا اور آخر فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس امور کے اندر ترغیب ہے، اس کے نہ کرنے پر تحدید ہے، اس کی غرض سے ایسے فرما دیا جاتا ہے فلیس منا. لہذا صحیح ہمارا آدمی بننے کے لیے صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے. کبھی آپ دیکھیں کہ مونچھیں لمبی ہو رہی ہے کہ بھائی ہو گیا کام، کہ بھائی حدیث میں آیا ہے منافق کی یہ علامتیں ہیں، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اگر اس کی زبان سے خلاف واقعہ بات کبھی نکل گئی آپ نے فتویٰ جڑ دیا انت منافق. کیوں؟ رواہ البخاری و رواہ مسلم. جہاں یہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، حدیث یہ بھی تو ہے نفاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ہمارے زمانے میں یا تو آپ کے بعد یا تو اسلام ہے یا تو کفر ہے. خلاصہ کلام اس کا یہ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی آتی تھی، آپ وحی کے ذریعے سے اس کی تعیین کر دیتے تھے کہ یہ ایسا ہے. آپ کے بعد تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لہذا کیسے متعین کرے گا کہ یہ آدمی منافق ہے؟ لہذا کسی کے اوپر منافق ہونے کا فتویٰ جڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی کسی کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ جڑنے میں اگر جلدی کی جائے گی اس کا حشر بھی وہی ہو جائے گا. شرح عقائد آپ نے پڑھی ہے، شرح عقائد کے اواخر میں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید ابن معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کا کفر ثابت کر کے کیا کہا؟ لہذا کافر، پھر کہا فلعنۃ اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ واحبابہ. یاد آ رہا ہوگا، تکفیر نقل کر دی یزید ابن معاویہ کی.
انہوں نے ایسا کر دیا. اسی شرح عقائد میں برہان تمانوں کے موقع پر لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کو جو انہوں نے دلالت ملازمت عادیہ اور حجت اقناعیہ جو اس کو کہا ہے، شیخ عبداللطیف کرمانی جو ان کے معاصر ہیں ان کی تکفیر کی ہے. عبداللطیف کرمانی نے علامہ سعد الدین تفتازانی کی تکفیر کی. اس پر قرآن کریم کے دلائل قطعیہ کو آپ کو شرم نہیں آتی، اس کو حجت اقناعیہ اور ملازمت کو ملازمت عادیہ کہہ رہے ہیں. تکفیر کی اس کی. تو کہنے کا مطلب یہ، اگر آدمی کسی کی تکفیر کے در پہ ہوگا تو دوسرا آپ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے تو آپ کی تکفیر کرے گا. اس لیے شریعت کا منشا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جلد بازی نہ کی جائے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے سید الطائفہ مسلم طریقے سے شمار کیے گئے، تو آپ کا فرمان یہ ہے یزید ابن معاویہ کے سلسلے میں سکوت احوط ہے. فتاوی رشیدیہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا یزید ابن معاویہ کے بارے میں سکوت احوط ہے. اتنی جاندار بات ہوئی ہے، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. چلیے التوقيت في ذلك. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوزي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبط الشارع وتقليم الأظفار وحلق العانة ونفخ الإبط أن لا نفخ أكثر من 40 يوما وقال مرة أخرى 40 ليلة. یہ کہہ رہا کریم کے ذریعے سے زیر ناک صاف کرنا. ہاں میڈم بننے کا شوق و شوق سے یاد کی. پاؤڈر کے ذریعے سے بغل کے بالوں کو الامر کذالک. حلق آنا کی مقدار طولن و عرض کی وضاحت فرمائیں. ایسا ہے آپ ہی اپنی چیز کو دیکھ کر اس کو طے کیجئے کیا اس کی صورت حال ہے. ایسی کتاب جس میں حضور کی اوصاف حمیدہ شمائل ترمذی دیکھیے اوصاف ہیں، اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابیں ہیں، اور پوری احادیث جو ہے اور پورا قرآن سب آپ کی سیرت ہے. آپ کے سامنے حدیث آئی ہوگی، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین حضور کی سیرت بیان کیجئے. آپ نے کیا کہا؟ قرآن نہیں پڑھتے کہ پڑھتے ہیں کہ قرآن حضور کی سیرت ہے. عالم الغیب علم غیب میں فرق کیا ہے؟ علم غیب ایک علم ہے جو اس سے متصف ہوتا ہے، وہ عالم ہے. سوال کرنے کا منشا شاید کچھ اور ہے اس کا. حلق العانہ کی ابتدا اور انتہا بیان کر دیجئے. مولانا بال دیکھ لیجئے، جہاں ہیں ان کو کاٹ دیجئے. تقلیم الاظفار کی سنت طریقہ کیا ہے؟ مولانا صحیح حدیث کی روشنی میں اس کو نہیں کہا گیا جو آپ لوگوں نے گھڑ رکھا کہ پہلے وہ کاٹو اور پھر وہ کاٹو پھر وہ کاٹو، حالانکہ وہ خامخواہ کے تکلفات. ایک دفعہ میں احیاء العلوم کا بہت دنوں کی بات ہے، امروہہ میں پڑھاتا تھا اس زمانے میں، احیاء العلوم کو دیکھ رہا تو میں ہنس رہا. آج کل اکیلا بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہنسے کو تو کوئی کسی کو تعجب نہیں ہوگا کیونکہ موبائل ہیں لوگوں کے پاس. اس زمانے میں تو تعجب کیا بات ہے. ایک صاحب آئے، ایک دوست، کیا بات ہے کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ میں کہا احیاء العلوم کا مطالعہ کر رہا ہوں، وہ استبراء کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ڈھیلا لگاوے اور ایسے کھڑا ہو جائے اور ایسے ایک قدم اٹھاوے اور ایسے چلے. تو مجھے ہنسی آ رہی ہے. استبراء کرا رہے ہو کہ کراٹے سکھا رہے ہو؟ شریعت میں مولانا اتنی سختی نہیں ہے. لہذا حافظ ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں بہت شدت کے ساتھ رد کیا ہے صاحب احیاء العلوم پر.
بہت آسان طریقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اد ایمن فل ایمن، کاٹنا شروع کر دو وہیں، اد ایمن فل ایمن۔ یہ علم اور معلوم ہی کے چکر میں نے کہا تھا سلم شریف دیکھ لیجئے، رفع یدین عدم رفع کے سلسلے میں اختلاف افضلیت کا ہے تو مناظروں کا، ہاں بے ضرورت مناظرے نہیں ہونے چاہیے۔ ماہیت طریقۃ المسنونہ فی تقلیم الاظفار بینت، سر حلق کرنا سنت ہے یا نہیں ذرا بتانے کا درخواست ہے۔ مولانا حضرت نے عادت شریفہ بال رکھنے کی تھی، لیکن احرام کھولتے وقت میں کسی وقت آپ نے حلق بھی کرایا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حلق کراتے تھے، وہ حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی، وَمِن ثم عَادَيْتُ رَأْسِي وَمِن ثم عَادَيْتُ رَأْسِي، ثم اس میں اشارہ ہے، حرف عطف نہیں۔ بچہ داڑھی کھانا کھاتے وقت میں الجھن ہوتی ہے، مدرسے کے سالن میں آلود رہتی ہے، تو کیا اس کو کٹوا سکتے ہیں؟ مولانا آپ جانتے نہیں ذریت آبا کے حکم میں ہوتی ہے، جھگڑا کرو گے باپ سے۔ نصرت بالرعب، تو کفار آپ سے لڑائی کرنے کیونکہ حتیٰ کہ مدینے پر ہی حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مولانا اس وقت میں حالات ان کے اوپر منکشف نہیں ہوئے تھے، کیا حضرت کے ارشاد میں کچھ آپ کو وہ ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ہے کیا؟ اور حضرت بھی تو قریش میں سے ہیں، وہ تو کچھ اور سمجھ کے آ رہے ہیں، وہاں نقشہ کچھ اور ہو گیا۔ ایسی کریم 2 مرتبہ استعمال کرنے سے منہ زیر ناف اس کا جواب ہو چکا۔ منہ زیر ناف میں خصیتین کے بال، ہاں اگر آپ ضرورت محسوس کریں ہیں اگر آپ کے تو بہرحال کوئی حرج نہیں۔ ابو حنیفہ کی تحقیق کیا ہے؟ کیا ان کی کوئی لڑکی تھی جس کا نام حنیفہ تھا؟ لکھا ہے بعض کتابوں میں، لیکن وہ ایسی ہی ہیں۔ حیرت الفقہ میں لکھا، چھوٹی سی کتاب ہے نا اردو میں، چھوٹی سی، اکثر مسائل اس کے ویسے ہی ہیں۔ استعداء کا مقدار کیا ہے وہ تو آ گیا۔ شاہدان کی عدم موجودگی میں کیا گیا نکاح فاسد ہوتا ہے، تو پھر وصی پائے جانے کے بعد مہر لازم کیوں ہوتا ہے جبکہ نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوا؟ نیز نکاح فاسد کے بعد وصی کرنے والا گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو وصی بالشبہ کے درجے میں ہے، وہی احکام مرتب ہوں گے۔ اخبرنا ما کیفیت اختتان النساء، میڈمات ہی سے پوچھئے۔ دارالعلوم میں لڑکوں کو جو وظیفہ اور لحاظ ملتا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے کا، اس کا تعلق اہتمام سے ہے۔ آپ کے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے آج کے بچوں کے جو سبق ہو رہا ہے اس سے متعلق جو ہو تو کہ سب کا فائدہ ہو، جس سے اس کا آپ جواب دی، اور اس کا ذاتی مسئلہ ہے تو وہ آپ سے وہ الگ ملے، وہاں نہیں۔ منہ کاٹ بہت بار لے جاتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سمعنا من بعض الزملاء ان عمر كان طويل الشعر وان كان الامر کوئی ان كان الامر كذلك فلا تعارض بينهما، یعنی ادھر سے لمبی ہے کوئی مسئلہ نہیں، ادھر سے لمبی ہے دیتے ہوں گے تاؤ۔ ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا ادھر سے آ کے منہ سے لمبی ہے وہاں ہونٹ کے برابر ہے، غصے کے وقت میں تاؤ دیتے ہیں۔
حضرت کا وہ فرمانا میری ماں زندہ ہوتی، یہ ضعیف حدیث کے، یہ تو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ حدیث شریف میں داڑھی کو چھوڑنے کے لیے علماء ایک مٹھی تک کافی بولتے ہیں، اس لیے غیر علماء الزام لگاتے ہیں اس کی کوئی دلیل اور مٹھی ماننے کا طریقہ کیا ہے، ابھی وہ اس کی گفتگو آگے آئے گی۔ صرف ختان کا حکم بیان کیا گیا، بقیہ امور اربع کی شرعی حیثیت بیان نہیں کی گئی۔ کون سی امور فطرت میں سے ہیں، وہ تو آگے اصل ما بال علمائنا یرون بتکفیر الشیعتی، نہیں، مطلقاً شیعہ کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے نہ ہو کہ وہ جو بداحت دینیہ کا انکار کریں۔ معارف السنن میں تنقیح مناط، تخریج مناط، تحقیق مناط کو بہت مفصل بار بار مطالعے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں اس مقام پر پہنچ جاؤں، وہ ناپاکی نکلنے کے مسئلے میں آپ نے دیکھا ہوگا، انشاءاللہ وہاں میں اس کے اوپر گفتگو کر دوں گا۔ عورتوں کی ختنہ کب سے شروع ہوئی، یہ کوئی اپنی دادی اماں سے پوچھ کر دیکھو۔ زیر ناف کہاں سے کہاں تک ہے، ناف کے نیچے جہاں بال اگے ہوئے ہیں وہ سب زیر ناف ہے، کاٹیں گے آپ اس کو جہاں بال ہیں۔ بچہ داڑھی، اس کے بارے میں عرض ہو گیا۔ ناخن کاٹنے کے سلسلے میں کیا میں کسی ایسی حدیث کو نہیں جانتا ہوں جو اس ترتیب کو بتا رہی ہے۔ ماہک مدوفی فی ایفاء الشارب و قصہ و ایفاء اللحا، وہ ابھی آ رہا، یہ پوچھ کا فائدہ کیا ہے؟ مولانا ہمارے لیے تو سب سے بڑا فائدہ حضرت کا فرمان ہے۔ مونچھوں کو اکھاڑتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ ہاں، لیکن وضاحت صحیح کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا پھر۔ اچھا، اور باقی پھر دیکھوں گا۔ چلیے مولانا، یہاں آپ نے یہ اس سلسلے میں قص الشارب، تقریب بال لمبے لمبے ہو گئے اور 40 دن گزر گئے، اب تک بھی اس نے ان چیزوں کو نہیں کاٹا، تو 40 دن گزرنے کے بعد مونچھوں کا کیا حال ہوگا، منہ زیر ناف کا کیا حال ہوگا، اور ہاتھوں کا کیا حال ہوگا، کہ ایسا نہ ہو انگلیاں ان کے نیچے چھپ جائیں۔ 40 سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ منتہا ہے اس کا۔ افضل طریقہ جو حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ ہر 7ویں دن، یہ جمعہ کا دن آپ کی چھٹی کا ہے، جمعے کی تیاری کا ہے، جمعے کی بحث میں گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام صبح ہی سے جمعہ کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الجمعہ میں فیض الباری میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، جہاں وہ حدیث آئی ہے کہ ہمارا غدائیہ اور ہمارا قیلولہ بعد صلاۃ الجمعہ ہوتا تھا۔ اس کے اوپر شاہ صاحب نے بہت مفصل کلام کر رکھا فیض الباری کے اندر، اس میں سے یہ بھی اسی میں لگ جاتے تھے۔ تیاریوں میں سے یہ بھی ہے اپنی وضاحت کو درست کرنا۔ اور چلیں ادھر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت مقرر کر دیا ہمارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کے تراشنے میں اور ناخنوں کے تراشنے میں اور منہ زیر ناف کے حلق میں اور بال کے اکھاڑنے میں اور بغل کے بال اکھاڑنے میں، یہ کہ ہم نہ چھوڑیں 40 دن سے زیادہ۔ وقال مرتن، اور کبھی ایسے فرمایا 40 لیلہ، دن کہے یا رات 40 دن، لیکن میں نے بتایا یہ نہایت ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔
اور احسن طریقہ کیا ہے؟ بس جمعے کے دن 7ویں دن اپنی وضاقتہ کو درست رکھو. چلیے مولانا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الآن وأحد الحام. ہاں ضمہ بھی لگا رکھا ہے اس نے اور کسرہ بھی لگا رکھا ہے مگر لہا ہی ہے افصح. لحیتن کی جمع ہے، شارب اس کی جمع شوارب ہے. احفاءن اس کے معنی وہی ہے تراشنا، اور اعفاء اس کے معنی توفیر چھوڑ دینا، تکفیر یعنی داڑھی روک کر رکھو اور مونچھوں کو کاٹو. اعفاء ازالت زائل کرنا، جو مونچھیں ہیں تو زائل کر دو. ازالہ وہ اسطورے سے بھی ہو سکتا ہے، ازالہ وہ قینچی سے بھی ہو سکتا ہے، ازالہ بلیڈ سے بھی ہو سکتا ہے، ازالہ مشین سے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک کہہ رہے تھے کہ اگر اکھاڑ دوں ازالہ تو ہو جاوے گا، مگر وضع قطع کو درست کرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے جہاں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی جس انداز پر، آپ دیکھیں گے کہ منفعت اور خیریت اسی سے وابستہ ہے. اکھاڑنے کے سلسلے میں ابت کے بارے میں آیا ہے. آپ اگر عادی نہ ہو اس کے، آرام سے اکھاڑ سکتے ہیں. مونچھوں کے بال اکھاڑیں گے بہت مضرات کے پہلو سامنے آئیں گے. آزما کے دیکھو، شریعت کی نظر ہر چیز پر ہے نا. یہ حضرت کے ارشادات ہیں، یہ قیاسی تکبندیاں نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پورا دین اوپر سے ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ جو فرما رہے ہیں وہ سب اوپر کی باتیں، اس میں انسان کی قیاسی تکبندیوں کا کوئی دخل نہیں ہے. حضرت نے جو بات، جو لفظ، جو کلمہ جہاں ارشاد فرمایا اس کے مناسب اسی کو پائیں گے. تو فرمایا احفاء الشوارب وفی نسخۃ الشارب، مونچھوں کو زائل کرو. ازالے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا، مختلف طریقے ہیں. کسی ایک صورت کو خاص کر دینا یہ بیجا ضیق اور تنگی ہے. مقصود اصلی ازالہ ہے اس کا، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے ایسا ہو داڑھی تو غائب اور مونچھیں ہیں، جو خالص لمبی لمبی مونچھ رکھتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں مچھڑیا، بطور مذاق کے کہ وہ ہے جو مچھڑیا. اور پھر بعض تو مونچھ رکھ کے یہ بھی کہتا ہے آیا ہوں بڑی دور سے کھاتا ہوں کریلا، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوں لڑتا ہوں اکیلا. شریعت کا منشا یہ ہے کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے، وضاقتہ درست کرو، زائل کرو اسے. ازالے کا کیا طریقہ ہے؟ مختلف طریقے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے.
اور داڑھی کے بارے میں فرمایا اعفاء کا حکم ہے. کیا؟ باب افعال سے ہیں. اعفاء، احفاء، ایک کے معنی ازالہ اور ایک کے معنی توفیر، بڑھنے کے لیے چھوڑ دینا. حدیث میں تو یہی آیا ہے. اور جو آپ کے یہاں ہے کہ ایک مٹھی سے پہلے تراشنا داڑھی کو، کیا کہا؟ یہ جائز نہیں. مٹھی کے بعد ہو تو گنجائش ہے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی یہ جو میری داڑھی ہے کہ نہیں، چند بال چھوٹے چھوٹے، کہ ہاں داڑھی ہے، پھر بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاسق ہے. داڑھی تو ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو، ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، کروڑوں روپے. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ مالدار. ہاں مالدار. اگر کسی کے پاس اس سے آدھے ہوں، مالدار. ہاں مالدار. اگر کسی کے پاس ایک، ہاں وہ بھی مالدار. اور اگر کسی کے پاس 20 روپے ہوں، ہے وہ کہے گا مالدار. کیوں؟ مان لی اس کے پاس، کہے گا مالدار. تو ایسے ہی یہ آپ اس کو کہہ رہے داڑھی، کہاں کی داڑھی؟ تو کہنے لگا جی ہاتھ جوڑوں مفتی جی، سمجھ میں آ گئی بات. بھئی جب آپ 20 روپے کو روپے اور مال ماننے کو تیار نہیں ہے تو اسے داڑھی منوانے کے لیے کیوں مصر ہیں آپ؟ ایسے سمجھایا اس کو حضرت نے. ہم تو وہاں پر نہیں تھے. حضرت نے اپنی مجلس میں فرمایا ایک صاحب نے یہ پوچھا، میں نے ایسے کہا. تو اس نے کہا جی سمجھ میں آ گئی بات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میری داڑھی ہے، میں تو اپنی کو جانگوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی نے کہا تیری داڑھی ہے بھائی، اور کسی نے کہا یہ تھوڑی تیری ہے. تو پھر ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی کہے گا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھ ہے، میں تو دیکھوں گا. تیری نہیں ہے. یہاں ایک قاعدہ ذہن نشین رکھیے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چیزیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، کپڑے آپ کو دیے، شرعی قانون سے آپ اس کے مالک ہیں. آپ کو پیسے دیے، شرعی قانون سے آپ اس کے مالک ہیں. آپ کو زمین جائیداد دی، شرعی قانون سے آپ اس کے مالک ہیں. لیکن کوئی انسان اپنے بدن کے کسی حصے کا مالک نہیں ہے، شرعاً مالک نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، اور اسے کہنا چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ارے بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہوگا، چل ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، میں اپنا ایک ہاتھ تجھے دوں گا. ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے یہ ایک ہاتھ میرا کاٹ کے اس کے جوڑ دو. جائز ہے دینا؟ جیب میں سے پیسے نکال کے دے سکتے ہیں آپ، وہ آپ کی شرعاً ملکیت ہے. اپنے کپڑے آپ دے سکتے ہیں، اپنی زمین جائیداد اس کو دے سکتے ہیں. ہاتھ تمہاری ملکیت نہیں ہے، نہیں دے سکتے. آنکھ نہیں دے سکتے، پناہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم انسانی کے خلاف. انسان کے کسی بھی عضو کو ہدیہ کرنا یا اس کی بیع ناجائز ہے. اضطرار کی حالت میں فقط ایک چیز کی فقہا نے اجازت دی ہے، خون کی. اور یہ خون جائز، اصالتاً تو جائز نہیں، لیکن وہ مستقل جزو اور عضو نہیں ہے. اس لیے اضطرار کی حالت میں جیسے بھی ملے لے لو، بیٹھو جائز نہیں. اس کی گنجائش ہے. آپریشن میں بعض دفعہ خون کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کی اجازت فقہا نے دی ہے، بقیہ چیزوں کی نہیں. رہا مسئلہ یہ
کہ ایک آدمی کی داڑھی اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ خود تو ہے 5 فٹ کا اور داڑھی ہو گئی 10 فٹ کی. اب اسے ایک خادم چاہیے جو اس کی داڑھی اپنے ہاتھ میں لے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, نہیں تو داڑھی کی توہین ہو رہی ہے. بھائی آپ چل رہے ہیں, ہر آدمی دیکھ کر آپ کو ہنس رہا ہے. یہ داڑھی سنت ہے, یہ مذاق و دل لگی کا سامان نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کر دیا, ہر جو بھی دیکھ رہا وہی ہنس رہا. اور خراب بھی لگتا ہے. ہر چیز جب اپنی حد میں رہتی ہے تو اچھی لگے گی. حد سے بڑھ کر لمبی ہو گئی اور اس کو عرف میں دیکھا جاوے, بعض دفعہ داڑھی آدمی کی اتنی لمبی ہو جاتی ہے لوگوں کو استعجاب ہونے لگتا ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی. وضاقتہ کو درست رکھو, ان اللہ جمیل یحب الجمال. ہاں اس سے پہلے آپ کاٹ رہے ہیں, ابھی تو ہوئی نہیں داڑھی. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے داڑھی کے بارے میں کہ داڑھی سرکاری گھاس ہے, سرکاری گھاس کو کاٹنے والا وہ سرکاری مجرم ہے. لہذا اگر داڑھی کو حولان حول سے پہلے کوئی کاٹ رہا ہے, حولان حول سے میری مراد یہ ہے کہ پوری اپنی اس کو نہیں پہنچی, اس سے پہلے ہی جھنگائی شروع کر دی, حولان حول سے پہلے اس نے کام شروع کیا تو وہ سرکاری مجرم ہے. اور سرکاری مجرم کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. داڑھی امور فطرت میں سے ہے. کہنے کو آپ کہیں گے سنت, لیکن شعائر اسلام میں سے ہے اور مسلمانوں کا شعار ہے, اور یہاں مسلم اور غیر مسلم کا مابہ الامتیاز ہے. آپ کیسے پہچانیں گے؟ اسی لیے لکھا ہے آپ کے فقہائے کرام نے کہ عاجم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ بالکل غائب شعار اسلامی امتیاز نہیں ہو پاتا, ان میں سے کون مسلم کون غیر مسلم, وہ طریقہ سامنے آنا چاہیے اپنے شعار کا تحفظ ہو سکے. جو قومیں اپنی ہستی کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں اپنے شاعر کا ان کو احترام کرنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے, تب ان کی ہستی وجود میں رہتی ہے, ورنہ وجود اور ہستی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب زمانے کے حالات دیکھیں گے تو یہ چیز منقع ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی. اخبرنا عبید اللہ ابن سعید قال حدثنا يحيى بن سعید عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا احفو الشارب امر کا صیغہ ہے, باب افعال سے ہے تو حمزہ اصلی ہے. کیا مونچھ کو زائل کرو. کیسے زائل کرنے کے طرق الفاظ مختلف الفاظ میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں. وَأَعْفُوا اللِّحَى اور داڑھی کو روکو, اس کو روکو. اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ فطری تو داڑھی بعض کی تو اتنی ہوتی ہے وہ ایک مٹھی سے آگے بڑھتی, کچھ کم لوگوں کی ہوتی ہے جو بڑھتی ہے, بعض لوگوں کی بڑھتی اکے دکے ہوتے بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ وضاقتہ کو درست نہیں کرتا, اس سے وہ دیکھنے میں اچھا معلوم نہیں ہوتا, گویا کہ وہ اپنے اوپر لوگوں کو ہنسا رہا ہے, وہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ جس کے بارے میں ذکر الفطرت کا عنوان قائم کیا گیا تھا, اس عنوان کی جتنی فصلیں تھی اس باب میں وہ چیزیں ختم ہو کر اب دوسری چیزوں کا ذکر کرے گا. چلیے جو باقی رہ گئے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو امور فکری
کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم